دیکھیے ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے جس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک طرح سے مکالمہ کہہ لیں یا مناظرہ کہہ لیں، ڈسکشن کہہ لیں، کہ اس میں یہ ہوا نہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام اوزاعی رحمہ اللہ ان دونوں کی گفتگو ہوئی کس مسئلے پہ؟ نماز میں رفع الیدین کے مسئلے پہ ان دونوں ائمہ کی گفتگو ہوئی۔ دونوں ائمہ نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کی۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے دلیل پیش کی اور رفع الیدین کرنے کی، اور پوچھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ آپ کیوں نہیں کرتے جب اتنی واضح دلیل موجود ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سند پیش کی، کہا کہ اس وجہ سے ہم نہیں کرتے۔ تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے کاؤنٹر کیا کہ بھئی یہ تو ایسا مسئلہ ہے اس میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا اس میں اپنی سند کے جو رجال تھے ان کا تقابل کیا اس سند کے رجال سے جس سند کے رجال والی دلیل امام اوزاعی رحمہ اللہ نے پیش کی۔ یہ ایک کیا ہے؟ مکالمہ ہے۔ اس مکالمہ، یہ مکالمہ کہاں ہوا، کس نے سنا، اس کی بھی ثبوت کی ضرورت ہے نا۔ اس مکالمے میں، اس پوری کہانی میں، اس پوری اسکرپٹ میں یہ دکھایا گیا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک سند پیش کی، اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سند پیش کی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ سند ہے وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ سند سے بہتر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اصل سوال کیا ہے؟ یہ پورا ڈسکشن ہوا کہاں؟ اس کو رپورٹ کس نے کیا؟ آپ اس اصل قصے کی سندیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سند پیش کی، انہوں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ سند پیش کی، یہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ کس نے جو ہے بیان کیا؟ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ کس شاگرد نے جو ہے اس روایت، اس واقعے کو بیان کیا؟ تو یہ اصل مسئلہ ہے۔ اب اس میں دیکھیے پہلا جو مغالطہ ان حضرات کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کتاب میں اسی سند سے روایت موجود ہے۔ بھئی یہ کتاب کی سند کی روایت کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا واقعہ سند کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ جس سند کے ساتھ آیا، یعنی اس واقعے کے اندر یہ سند بیان ہوئی ہے، تو جب واقعے کے اندر سند بیان ہوئی ہے تو اس واقعے کے لیے بھی سند درکار ہے نا، کہ اس واقعے کو رپورٹ کون کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے۔ تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایک شاگرد اس کی رپورٹ نہیں کرتا۔ ہم پوری دنیا حنفیت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوا، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی ایک شاگرد سے اس کو روایت کر کے بتائیں۔ کیا کسی بھائی اتنا بڑا مکالمہ ہوا، کسی نے اس کا ذکر کیا ان کے شاگردوں میں؟ کم سے کم امام محمد رحمہ اللہ کو تو ذکر کرنا چاہیے۔ وہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے تکرار کیا کرتے تھے اپنے امام کی فضیلت میں، انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ ایسا کوئی مناظرہ ہوا، ایسا کوئی واقعہ ہوا۔ تو یہ ایک واقعے کے اندر کی سند ہے اور یہ محتاج ہے، یعنی یہ پورا واقعہ ثبوت کا محتاج ہے۔ صرف واقعہ سنا دینا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ایسے کہ بھائی ایک صاحب نے یہ دلیل پیش کی، دوسرے صاحب نے بالکل مالک نافع عن ابن عمر سلسلۃ الذهب کی حدیث پیش کر دی۔ اب میں کہوں کہ دیکھو یار انہوں نے جو پیش کیا وہ تو سلسلۃ الذهب یعنی سونے کی کڑی ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ سند سے روایت ہے، تو کیا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا؟ ہم بھائی یہ مطالبہ ہوگا نا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان کے پاس ایسی سند ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی سند ہے، یہ سند ان کے پاس اس کا پروف کیا ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہوا امام حنیفہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں، اس کا پروف کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ واقعے کے اندر ایک خاص چیز پک اپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سند ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا کدھر؟ اس کا پروف کون دے گا، اس کا ثبوت کون دے گا؟ تو میں آپ کے سامنے دکھاؤں، یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا کون ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اس پورے واقعے کو کون بیان کرنے والا ہے۔ اس پورے واقعے کو جو شخص بیان کر رہا ہے وہ ہے ابو محمد عبداللہ بن محمد یعقوب الحارثی۔ یہ وہ شخص ہے جو 340 ہجری میں اس کی وفات ہوتی، یہ بیان کرتا ہے اس واقعے کو۔ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے، یہ اس واقعے کو بیان کرنے والا ہے۔ اب ظاہر کی بات ہے کہ یہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے، اس لیے اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اپنے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیچ میں پروف دینا ہوگا، چین دینا ہوگا کہ اس نے واقعہ کہاں سے سنا۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ پوائنٹ سمجھیے آپ کہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے امام ابو یوسف نہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد،
इस वाक़े को बयान करने वाले इमाम मोहम्मद नहीं है, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द, कि डायरेक्ट उनके शागिर्द ने बयान किया और उनकी किताब में मौजूद है और आपने उठा के पेश कर दिया। नो, इस वाक़े को, पूरे वाक़े को बयान करने वाला कौन है? इसको बयान करने वाला अल हारिसी है, जो 340 हिजरी में जिसकी वफात हुई है। और ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि 150 साल के, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की वफात के 150 साल बाद पैदा हुआ। यानी जो शख्स ये वाक़या बयान कर रहा है वो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की वफात के 150 साल बाद पैदा हुआ, इसलिए इसको इमाम हनीफा तक अपनी सनद पेश करनी होगी। तो अब आइए देखते हैं कि इसने जो सनद पेश की है उसकी पोजीशन क्या है। यानी इस वाक़या पूरा जिस सनद से आ रहा है, जो इसको बयान कर रहा है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के दौर का नहीं है कि उसने बयान कर दिया और आपने ऐसा लग रहा है कि कोई मुकालमा होता, आदमी बैठा हुआ था, सुन रहा था, देख रहा था, उसने बयान करा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा होता तो मसले का बंदा। लेकिन ये बयान करने वाला वो शख्स है जो इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की वफात के 150 साल के बाद पैदा होता है, वो इसको बयान कर रहा है। अब ये अपनी सनद पेश करता है कि मैंने कहां से सुना इसको, वो सनद देखे आप। तो ये मैं बता रहा था कि पूरा वाक़या जिसने बयान किया अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन याकूब अल हारिसी है। ये इमाम हनीफा रहमतुल्लाह के 150 साल के बाद पैदा हुआ। इसने एक किताब लिखी मुस्नद अबू हनीफा। तो मुस्नद अबू हनीफा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की अपनी लिखी हुई किताब नहीं है, इसने किताब लिखी। और ये शख्स जो इस वाक़े को बयान कर रहा है, ये झूठा शख्स था। इसका स्टेटस क्या है? ये झूठा शख्स था। ये पूरे वाक़े को जो बयान करने वाला कज़्ज़ाब है, झूठा है, खुद बयान करने वाला कज़्ज़ाब है। ये अल हारिसी है जो इसको बयान कर रहा है, वो कज़्ज़ाब है। क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये झूठा है? देखिए, इस पर मुहद्दिसीन ने बहुत सारी जरे कर रखी है, लेकिन इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अज़्ज़ोफ़ा वल-मुतरिकीन में, कहते हैं जिल्द 2 सफ़ा 141 पे, कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन याकूब, ये अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन याकूब जो इस पूरे वाक़े को बयान कर रहा है, काना युत्तहम बिवज़इल हदीस, ये हदीस गढ़ने में मुत्तहम था। इस पर इल्जाम क्या है कि ये हदीस गढ़ता था, नबी पे झूठ बोलता था। नबी के ताल्लुक से जो हदीस गढ़ता हो, इस तरह के किस्से बनाना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है। और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने अल मुग़नी फी ज़ोफ़ा सफ़ा 36 पे लिखा है कि ये युत्तहम बिलवज़, ये वज़ह हदीस के साथ जो है ये मुत्तहम है। और इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह ने एक और जगह लिखा हाज़ा ज़रबुम मिनल वज़, ये मनगढ़ंत चीज है। तो ये उसका, उस शख्स का हाल है जो इस वाक़े को रिपोर्ट कर रहा है, जो असल हवाला है, असल हवाला है, यानी असल जो बंदा बयान करने वाला है, ये उसकी कंडीशन है। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊपर का हवाला क्या है? ये तो वो शख्स है जो एक किताब लिखा, उसका मैंने बता दिया कि वो खुद झूठा है। अब ये जो सनद पेश कर रहा है आगे, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है हदसना मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद अर्राज़ी। ये सबसे पहले मोहम्मद बिन इब्राहिम अर्राज़ी का हवाला देता है कि हमको इस वाक़े को, ये तो खुद झूठा शख्स है, लेकिन ये आगे जिसका नाम ले रहा ना कि जिसने हमको बताया ये वाक़या, तो उसका क्या हाल है देखिए। तो ये मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद के बारे में, ये शख्स कौन था? ये भी कज़्ज़ाब है, झूठा है। इब्न हजर रहमतुल्लाह फरमाते हैं क़ाल अद-दारक़ुतनी दज्जालुन यज़उल हदीस लिसानुल मीज़ान में, और तारीख़ बगदाद में इनका कौल मरवी है कि ये मतरूक है। तो इब्न हजर रहमतुल्लाह ने दारक़ुतनी से नकल किया कि दज्जालुन यज़उल हदीस, ये दज्जाल है। ये कौन? ये इसका पहला वस्ता मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद अर्राज़ी, ये जो है, ये शख्स के बारे में इब्न हजर ने निकल किया कि अमन दारक़ुतनी ने कहा कि ये दज्जाल है जो हदीस गढ़ता है। यही नहीं बल्कि खतीब बगदादी रहमतुल्लाह ने इसकी एक रवायत जिक्र करके कहा कि औराह मिम्मा सनात यदा, तो मुझे लगता है कि इसके हाथों ने इसको बनाया है। तो ये भी झूठा, यानी असल किताब का मुसन्निफ झूठा जो वाक़या बयान कर रहा है, वो जिसका उसका सोर्स जिसके हवाले से कर रहा है वो भी झूठा, को भी कज़्ज़ाब। दो कज़्ज़ाब हो गए। अब आगे सनद में कौन है ये आप देख लेंगे, मोहम्मद बिन इब्राहिम बिन ज़ियाद अर्राज़ी। अगला कौन है? सुलेमान। अगला रावी है जो है सुलेमान। ये कौन है? सुलेमान बिन दाऊद अशाज़कुनी। इमाम इब्न मईन फरमाते हैं अल जर्ह व तादील जिल्द 4 सफ़ा 114 पे, कज़्ज़ाबुन अदुल्लाह कान यज़ुल हदीस, कि ये कज़्ज़ाब अल्लाह का दुश्मन ही हदीस गढ़ता था। अब देखिए मुसलसल बिल कज़्ज़ाबीन, ये पूरा यानी हर बंदा झूठा है। इसकी सनद में मौजूद हर बंदा झूठा। हारिसी झूठा, उसका वस्ताद झूठा, उसके वस्ताद का वस्ताद भी झूठा। ये इमाम इब्ने मईन रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि कज़्ज़ाबुन अदुल्लाह, अल्लाह का दुश्मन है, ये हदीस गढ़ता था। और इमाम अहमद रहमतुल्लाह का भी कौल मौजूद है अल जर्ह व तादील में, जिसके बारे में उन्होंने एक जरे किया और फिर कहा कि उन नकल करने वाले का यानी अन्नहु यकज़िब, उनकी मुराद ये कि वो झूठ बोलता था। तो ये इसकी पूरी सनद है। फिर आगे समीत सुफियान इब्न उयैना, ये फिर उनके हवाले से ये पूरा वाक़या नकल हुआ। ये पूरा आगे का वाक़या है। लेकिन इसके शुरू में जो असल शख्स जो इस वाक़े को बयान कर रहा है वो शख्स झूठा है। वो अपने ऊपर जिसका नाम
پیش کر رہا ہے وہ بھی کذاب ہے, اس کے اوپر جو نام آ رہا ہے کذاب, یہ شروع میں 3 کذاب ہے, تو واقعہ کہاں ثابت ہوا؟ یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے نا. شروع کی سند آپ گول کر دیں اور اصل قصہ کسی آدمی نے ایک قصہ بیان کر دیا, اس قصے کی سند اٹھا کے آپ کہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی سند مل گئی آپ کو. نہیں, یہ پورا واقعہ من گھڑت ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایسی کوئی سند نہیں ہے, یہ تو ایک قصہ گو نے ایسا واقعہ بیان کر دیا. یہ اسکرپٹڈ ہے جو واقعہ بیان کیا ہوا, اس کو جن لوگوں نے بیان کیا وہ سب جھوٹے ہیں. ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں اس میں. دیکھیں یہ تو بات ہوئی سند کی, ہم اندر کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں. اندر ہے کیا, کتنی عجیب و غریب بات ہے. آپ دیکھیں اندر, کبھی آپ نے غور کیا پورا واقعہ لوگ نہیں سنائیں گے, سند سنا دیں گے, دونوں مناظرہ ورنوں نے یہ سند پیش کیا, لیکن اس میں بات کیا کہی گی ذرا دیکھیں. ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. بات کیا ہے, جب کمپیئر کیا نا دونوں سندوں کو, تو کمپیئر کرتے ہوئے ایک تابعی کو ایک صحابی پہ فوقیت دے دی گئی. ایک تابعی کو, اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ وہ القمہ لیس بدون ابن عمر فی الفقہ, کہ القمہ فقہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کم نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ, گرچہ ابن عمر صحابی ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح سے آپ کی سند مضبوط ہے. یعنی اس میں جو کلیم کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ ہماری سند بہت مضبوط ہے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ القمہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہے. یہ کون سا ہے, یہ کون سا دعویٰ ہے؟ اس میں رونے کی بات ہے کہ جو خوشی منانے کی بات ہے؟ اس میں رونے کی بات ہے کہ القمہ کا تقابل ہو رہا ہے ابن عمر سے, کہ ابن عمر سے یہ زیادہ جو ہے فقیہ ہے. تو اتنی رانگ بات امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اور اسے آپ جو ہے مناظرے کا حصہ بنا کے اس کو آپ شان سے بیان کر رہے ہیں. اور یہ پوری جو کہانی ہے اس اسکرپٹ میں جو پوری بات ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیسی کہانیاں لوگوں نے بنا دی. تو بہرحال یہ جو اس طرح کی کہانی بنانے کے بعد آگے کا فسکت الاوزاعی, اوزاعی چپ ہوں گے. القمہ کو ابن مسعود سے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے افضل بتائیں گے اور چپ رہیں گے نا, یہ جھوٹی کہانی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ اس کی جو ہے حقیقت ہے کہ جھوٹا مناظرہ ہے, یعنی اسکرپٹڈ ہے, بنایا ہوا ہے, ایسا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. اور یہ سند پیش کی جاتی ہے, ایسا نہیں کتاب کے اندر ہے, اس واقعے سے پک اپ کر کے سند پیش کی جاتی ہے جو واقعہ جھوٹا ہے. یہ مناظرہ فیبریکیٹڈ ہے, اس کو جھوٹوں نے بیان کیا ہے. اب آخر میں ایک سچا مناظرہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں. یہ تو جھوٹا ہے نا, جھوٹے کے مقابل میں سچا مناظرہ جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سنن الکبریٰ, بالکل صحیح سند سے انہوں نے یہ روایت نقل کی. انہوں نے آگے جتنے اپنے استاد اور کے آگے جتنے رجال کا ذکر کیا سب کے سب فقہ ہے. اس میں اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں, پورا مکمل جو ہے واقعہ نہیں. اس میں خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وقی بیان کرتے ہیں کہ صلیت فی مسجد الکوفہ فاذا ابو حنیفہ قائم یصلی, کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. وابن المبارک الی جنبی, اور ابن المبارک رحمہ اللہ ان کے پیچھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, امام حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور بغل میں کون ہے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام اور محدث ہیں, ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہوا کیا دیکھیں آپ, سچا واقعہ ہے, اس کو کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہوا یہ کہ فقال ابو حنیفہ لعبداللہ, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا, کیا کہا, امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن رأیتک تکثر رفع الیدین اردت ان تطیر, کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی اے ابن مبارک, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار رفع الیدین کر رہے ہیں, تو کیا اڑنا چاہتے تھے آپ, کیا نماز میں اڑنے کا ارادہ تھا؟ قال ابو لہو عبداللہ, تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا یا ابا حنیفہ قد رأیتک ترفع یدیک حین افتتحت الصلاۃ فاردت ان تطیر, کہا کہ اے امام صاحب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے بھی رفع الیدین کیا, تو کیا آپ فرسٹ ٹائم اڑنا چاہتے تھے؟ کہا اس ٹائم جو ہے آپ اڑنے کی کوشش کی. فسکت ابو حنیفہ, فسکت ابو حنیفہ, تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاموش ہو گئے. جھوٹے قصے میں کیا فسکت الاوزاعی, جھوٹی بات. یہ جب فسکت ابو حنیفہ, ابن مبارک نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو خاموش کر دیا, یہ سچا واقعہ ہے. اسے بیان کرو نا, اس طرح کے جو مکالمے ہوئے جو سچے واقعات ہیں اسے آپ بیان کرو. یہ جھوٹا واقعہ, جھوٹا مناظرہ آپ بیان کرتے ہیں جو بے سر پیر کا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے, یہ جو پورا واقعہ ہے جس کے اندر ایک سند ڈال دی گئی ہے ڈیزائن کر کے کہ ایسا ایسا ہے, یہ پورے واقعے کو بیان کرنے والا حارثی ایک کذاب ہے, اس کا جو استاد محمد بن عربی وہ بھی کذاب ہے, اس کا جو استاد سلیمان وہ بھی کذاب ہے. 3 کذاب کے ذریعے پورا واقعہ آ رہا ہے, اس لیے جھوٹی سند ہے, جھوٹا واقعہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. دیکھیے کتنی باتیں ہیں, کتنی کلیئر باتیں اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں جو سند پیش کی جا رہی ہے, اور کوئی سننے والا سن کر کے کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہاں یہ بات کی بھی دلیل ہے, اس طرح سے پیش کی جا رہی ہے.
اور یہ سب کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کمٹ کر دیا ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم ان کی بات نہیں چھوڑیں گے. اب چاہے حدیثیں گڑنی پڑتی ہے بعض اوقات، کبھی کبھار صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر کے گڑی ہوئی حدیثوں کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، کسی طرح سے اپنی بات کو ثابت شدہ سمجھتے ہیں. اور جو صحیح اکیڈمک ریسرچ کا طریقہ ہے کہ بھئی دلائل کو لے کر نتیجے تک پہنچو، اس کی جگہ پر نتیجے کو رکھ کر کے دلائل کو کسی طرح سے مینیپولیٹ کر کے اپنے امام کی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بہت ساری مثالیں یہ ہفتوں میں ہمارے سامنے آئی اور الحمدللہ ایک اچھا ڈسکشن ہوا. اور یہ موضوع پر ابھی بھی اوپن ہے، یعنی کہ ہم بھلے ہی آگے الگ ٹاپکس ڈسکس کرنا شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ ٹاپک بھی کہیں نہ کہیں کوئی اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ ایک سوال ہے، کسی کے پاس اچھی دلیل ہے، کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، تو آپ آ سکتے ہیں بات کرنے کے لیے انشاءاللہ. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم رحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنابلی حفیظہ اللہ. آپ نے بہت اچھی طریقے سے سمجھایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مناظرہ ثابت نہیں ہے، اور جو ثابت ہے مناظرہ امام ابو حنیفہ کا، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنابلی. جزاک اللہ خیر. آئی پلس ٹی وی.